رمضان کا مہینہ مدینہ کے آکاس میں رمضان کی خوشیاں پھیلا رہی تھیں۔ چاروں اور شہری کی تیاریاں ہو رہی تھیں، لیکن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا گھر شانت اور نشبد تھا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا پوری رات عبادت کرنے کے بعد روزہ رکھنے کے لیے شہری خانے آگے بڑھی، لیکن دیکھا کہ گھر میں ایک بوند پانی کے علاوہ اور کچھ بھی کھانے کو نہیں تھا۔ انہوں نے تھوڑا پانی پیا اور اللہ سے دعا کرتے ہوئے کہا، اے اللہ، میں یہ روزہ تیری ہی رضامندی کے لیے رکھ رہی ہوں، اگر تو ہمیں تنگی بھی دیتا ہے تو وہ بھی تیری رحمت ہے۔ جیسے ہی یہ دعا ختم ہوئی، مسجد نبوی سے فجر کی مدھر اذان کی آواز گونجنے لگی، جو مانو کہ پورے مدینے کو عبادت کے لیے جگا رہی تھی۔ فجر کی نماز ادا ہو چکی تھی، مدینہ کے آکاس میں سورج جھانکنے لگا تھا۔ کچھ صحابہ مسجد نبوی سے باہر نکل رہے تھے اور کچھ بیپاری روزی روٹی کمانے کے لیے نکل پڑے تھے۔ اسی بیچ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی تلاش میں گھر سے باہر نکلے۔ ادھر جیسے جیسے صبح آگے بڑھ رہی تھی، ویسے ویسے بھوک بھی تڑپ بھی رہی تھی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی تو پانی کے علاوہ کچھ نہیں کھایا تھا، پھر بھی وہ گھر کے کونے میں بیٹھ کر اللہ کی عبادت کر رہی تھی۔ اسی سمے چھوٹے حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہ دھیرے دھیرے اپنی ماں فاطمہ کے پاس آئے اور معصوم آواز میں بولے، اماں جان، ہمیں بہت بھوک لگی ہے، ہمیں کچھ کھانے کو دو، اب تو بھوک سہن نہیں ہو رہی۔ یہ سن کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں میں سے آنسو آ گئے۔ دل کر رہا اٹھا، لیکن بے کچھ کہہ نہیں سکی۔ پھر بھی اپنے بچوں کے سامنے مسکرا کر بولی، بیٹا، یہ دنیا تو بس ایک امتحان ہے، تھوڑا صبر کرو، انشاءاللہ تمہارے ابا جان کچھ کھانا لے کر آئیں گے۔ یہ سن کر چھوٹے حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہ خوش ہو کر وہاں سے چلے گئے، لیکن وہ افطار کا انتظار کر رہے تھے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی بہت تیز بھوک لگ رہی تھی، سر ہلکا جھنجھنا رہا تھا۔ تب انہوں نے اللہ سے دعا کی، اللہ تو ہی ہمارا رزق دینے والا ہے، اے اللہ ہمیں رزق عطا فرما، ہمارے بچوں کو تکلیف سہنے کی طاقت دے دے، اے اللہ ہمارے ایمان کو مضبوط رکھ۔ اس کٹھن پریکشا کے باوجود ان کے دل میں نہ کوئی شکایت کی نہ کوئی مایوسی تھا، تو بس صبر اور اللہ پر توکل۔ ادھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی کام نہیں ملا تھا۔ سورج دھیرے دھیرے آسمان کے بیچوں بیچ پہنچ چکا تھا۔ چلچلاتی دھوپ اور گرمی کی تپش مدینہ کی زمین کو جلا رہی تھی، لیکن جیسے ہی انہیں گھر کی آئی، ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آخرکار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے اور سلام کر کے بولے، بھائی، ہمارے گھر میں کھانے کو کچھ بھی نہیں ہے، کیا آپ مجھے کوئی کام دلا سکتے ہیں؟ تب اس صحابی نے کہا، یا علی، اللہ کی قسم، اگر میرے پاس کچھ ہوتا تو میں ضرور تمہارے لیے رکھتا، لیکن میرے گھر میں بھی کئی دنوں سے چولہا نہیں چلا ہے، میں بھی بھوکا ہوں۔ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رک رہ گئے۔ پھر انہوں نے صحابی کو تسلی دیتے ہوئے کہا، نشچت روپ سے اللہ کوئی نہ کوئی راستہ بنائے گا۔ اس کے بعد وہ پھر سے کام کی تلاش میں نکل پڑے۔ کچھ دیر جانے کے بعد ان کے دل میں خیال آیا کہ شہر کے کنارے ایک امیر بیپاری رہتا ہے، اگر میں اس کے پاس جاؤں تو شاید کوئی کام مل جائے۔ یہ سوچ کر وہ اس امیر بیپاری کے گھر کی اور بڑھنے لگے۔ ادھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ دروازے پر کھڑی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر لوٹنے کا انتظار کر رہی تھی۔ ان کی آنکھیں کروڑا سے بھری ہوئی تھیں۔ ٹھیک اسی سمے چھوٹے حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی تڑپ سہن نہ کر سکے اور دھیرے دھیرے اپنی ماں کے پاس آ کر معصوم آواز میں پھسپھسا آئے، اماں جان، ابا جان کب آئیں گے؟ یہ سن کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا دل درد سے بھر اٹھا، ان کی آنکھوں میں آنسو چمکنے لگے، لیکن پھر بھی انہوں نے اپنے بچوں کو دلاسا دیتے ہوئے کہا، بیٹا، تھوڑا صبر کرو، یقیناً اللہ ہماری مدد کرے گا۔ ادھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بیپاری کے گھر پہنچ اور سلام کر کے بولے، بھائی، کیا آپ کے پاس کوئی کام ہے؟ میں کام کرنا چاہتا ہوں۔ وہ امیر بیپاری کچھ دیر چپ رہا، پھر بولا، ہاں، میرے کھجور کے باغ میں کچھ کام ہے، تم وہاں کچھ گھنٹے کام کر سکتے ہو، لیکن میری ایک شرط ہے، میں تمہیں مزدوری کے بدلے پیسے نہیں دے سکتا، لیکن میں تمہیں کچھ کھجور دے سکتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کی بھوک اور مشکلوں کا خیال آیا، جس سے ان کا دل کانپ اٹھا اور آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے ترنت اس کام کو کرنے کے لیے حامی بھر دی۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باغ میں کام کرنے لگے۔ مالک کے آدیش انوسار انہوں نے سارا کام اکیلے پورا کر دیا۔ اس طرح کئی گھنٹے بنا رکے کڑی محنت کے بعد وہ اس امیر بیپاری
کے پاس گئے اور کہا میں نے آپ کے آدیش کے انوسار سارا کام پورا کر دیا، اب میری مزدوری ادا کریں۔ تب اس امیر بیپاری نے کچھ کھجور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں میں رکھ دیے۔ کھجور پا کر وہ بہت خوش ہوئے اور ترنت اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے بولے، اے اللہ، تو ہی ہمارا رزق دینے والا ہے، اگر تو ہمیں آزمانا چاہتا ہے تو ہم صبر کریں گے، لیکن ہمارے ایمان کو مضبوط رکھ۔ یہ کہتے ہوئے بے تیزی سے گھر کی اور روانہ ہو گئے۔ ادھر جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب پہنچے تب مدینہ کا آکاش گہرے لال رنگ سے رنگ چکا تھا، سورج پشچم کی اور جھک رہا تھا اور چاروں اور افطار کی تیاریاں چل رہی تھیں۔ اسی سمے تھکے ہوئے شریر کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں داخل ہوئے اور اسی وقت مسجد نبوی کی مدر اذان کی آواز دور سے گونجنے لگی۔ گھر میں افطار کے لیے کیبل کچھ کھجور اور پانی تھا، لیکن پھر بھی وہ گھر اللہ کی رحمت سے بھر گیا۔ سب ایک ساتھ افطار کے لیے بیٹھے۔ حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دو دو کھجور دیے گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی دو کھجور لیے۔ ہاں، جیسے ہی وہ افطار کرنے والے تھے تبھی ایک بھکاری باہر کھڑا ہو کر کہنے لگا، ماں، میں نے پورا دن کچھ نہیں کھایا، بھوک کی پیڑا اور سہن نہیں ہو رہی ہے، کرپیا مجھے کچھ کھانے کو دے دیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل بہت ہی نرم اور دیالو تھا۔ انہوں نے اپنی تکلیف کی پرواہ کیے بنا کہا، اے میرے پیارے شوہر، ہمارا افطار اس بھکاری کو دے دیجئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، فاطمہ، پھر تم کیا کھا کر افطار کرو گی؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں صرف پانی پی کر افطار کر لوں گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر اسبند رہ گئے، لیکن کچھ نہیں بولے۔ انہوں نے افطار کا سارا کھانا اس بھکاری کو دے دیا اور دعا کی، اے اللہ، اے میرے رب، ہمارے اس تیاگ کو تو قبول کر لے۔ اگلے دن روزہ رکھنے کے لیے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیبل پانی پیا۔ پھر صبح کے وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آٹا اکٹھا کر کے گھر لائے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آٹے سے کچھ روٹیاں بنائی۔ دن بیت گیا اور افطار کا سمے آ پہنچا۔ ہر طرف افطاری کی تیاریاں اور خوشی کا ماحول تھا، لیکن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر شانتی اور سادگی سے بھرا۔ انہوں نے بھی روزہ رکھا تھا، لیکن گھر میں صرف کچھ روٹیاں اور پانی کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا۔ پھر بھی اس گھر میں دھیرے اور سنتوش کا انوکھا نظارہ دیکھنے کو ملا۔ چھوٹے حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آئے۔ سب نے ایک ساتھ افطار کرنے کے لیے بیٹھنے کی تیاری کی۔ ہر کسی کو صرف دو دو روٹیاں دی گئیں۔ جیسے ہی بے کھانے والے تھے تبھی باہر سے ایک کروڑا میں آواز آئی، یا اہل البیت، میں 3 دنوں سے بھوکا ہوں۔ میں نے سنا ہے کہ تم اللہ کے راہ میں دانشی ہو، اور اگر تمہارے پاس کچھ کھانے کو ہو تو مجھے بھی دو، میں بھوک کا پیڑا سہن نہیں کر پا رہا ہوں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی ادار تھی۔ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، اے میرے پیارے شوہر، ان روٹیوں کو اس بھوکے انسان کو دے دیجیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، فاطمہ، پھر تم کیا کھاؤ گی؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتر دیا، اگر مجھے بھوک لگتی ہے تو وہ بھی تو بھوک بھی تکلیف میں تڑپ رہا ہے، ہم اس دنیا کے سکھ کے لیے پیدا نہیں ہوئے ہیں۔ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری روٹیاں اس بھوکے انسان کو دے دیں۔ ہمارا تو کیول ایک ہی ادیش ہے کہ اللہ کی سنتشٹی پراپت کرنا۔ تب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ ماں فاطمہ کے ہاتھ میں صرف پانی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر انہوں نے وہ روٹیاں اس فقیر کو دے دی اور من ہی من کہنے لگی، فاطمہ، کیا تم جانتی ہو کہ تم کیسی پریکشا دے رہی ہو؟ خود بھوکی رہ کر دوسروں کو کھانا کھلا رہی ہو، نشچے ہی اللہ تمہارے اس دان کو قبول کرے گا۔ ٹھیک اسی سمے اللہ رب العالمین نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا، اے جبرائیل، جاؤ، میرے پیارے حبیب محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی فاطمہ نے جس طرح تیاگ، دھیرے اور کٹھن پریکشا دی ہے وہ اتلنیہ ہے۔ انہوں نے خود بھوکے رہ کر دوسروں کو کھانا کھلا دیا، اب ان کے گھر میں کچھ بھی کھانے کو نہیں ہے، تم جنت سے ان کے لیے کھانا لے کر جاؤ۔ یہ حکم ملتے ہی حضرت جبرائیل علیہ السلام جنت سے سگندھت روٹیاں، کھجور اور شہد لے کر انسان کے روپ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے دروازے پر حاضر ہوئے۔ اس سمے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف پانی پی کر اللہ کی عبادت میں مگن تھی۔ تبھی گھر کے باہر سے ایک آواز آئی، یا اہل البیت۔ یہ آواز سن کر حضرت علی چونک گئے۔ جب انہوں نے گھر کے باہر نکل کر دیکھا تو وہاں ایک سندر پرش کھڑا تھا جس کے ہاتھ میں ایک برتن تھا۔ حضرت علی نے پوچھا، آپ کون ہیں؟ اس ویکتی نے اتر دیا، میں اللہ کی اور سے بھیجا ہوا ایک داس ہوں۔ جس طرح تم نے اپنی بھوک سہ کر دوسروں کو کھانا کھلایا، اسی طرح اللہ نے تمہارے لیے جنت کا رزق بھیجا ہے۔ یہ سنتے ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ
अन्ह का दिल कांप उठा, उनकी आंखों में आंसू भर गए। फिर हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम वो खाना देकर वहाँ से विदा हो गए। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्ह के घर में दाखिल हुए और कहने लगे, ए फातिमा, देखो देखो हमारा रब कितना महान है और हमारे लिए जन्नत से रिज्क भेजता है। ये सुनकर हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा धीरे धीरे वहाँ आई और उस खाने को देखकर आश्चर्य में पड़ गई। उनकी आंखें मखमली प्यार से उस बर्तन की ओर टिकी रहीं और वह मन ही मन कहने लगी, ए अल्लाह, तू कितना महान है। उन्हें समझ में आ गया कि यह कोई साधारण खाना नहीं है बल्कि जन्नत का खाना है। इतनी सुगंधित रोटियां, खजूर और शहद, यह तो अल्लाह ही की रहमत का संकेत है। इसी बीच छोटे हज़रत हसन और हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और मासूमियत से बोले, अम्मा जान, ये खाना किसका है और ये कहाँ से आया है? हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कहा, बेटा, ये खाना हमारा है, महान अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारे लिए जन्नत से भेजा है। हज़रत हसन और हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बोले, अम्मा जान, क्या ये सच है? उन्होंने जवाब दिया, बेटा, ये सच है, यह अल्लाह की रहमत है। ये कहते हुए हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की आंखों में आंसू छलक आए। फिर सबने अल्लाह का शुक्र अदा किया। जैसे ही उन्होंने उस खाने का एक निवाला मुंह में डाला, उनकी आंखों में अश्रुधारा बहने लगी। ये खाना अल्लाह की मोहब्बत का सबूत था। फिर अगले दिन सुबह से ही पूरा मदीना इस खबर से गूंज उठा कि हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर में अल्लाह की ओर से जन्नत से खाना आया है। यहाँ तक कि स्वयं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को भी ये खबर मिल गई। इस बात को सुनकर बहुत से लोग हैरान हुए, कुछ लोग बहुत खुश हुए और कई लोगों का ईमान और भी मजबूत हो गया। लेकिन दूसरी तरफ से जो मुनाफिक, दिखावे के मुसलमान और संदेह करने वाले लोग थे, वे इस बात को किसी भी तरह स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। उनमें से एक व्यक्ति कुछ लोगों के पास गया और कहने लगा, क्या तुम सच में ये मानते हो कि जन्नत से खाना आ सकता है? तब उन लोगों ने जवाब दिया, अगर अल्लाह चाहे तो वह सब कुछ कर सकता है। लेकिन उस मुनाफिक ने फिर सवाल उठाया, लेकिन सिर्फ फातिमा के लिए ही क्यों जन्नत में खाना आया है? इस तरह के शंकाएं और संदेह की बातें धीरे धीरे मदीने की गलियों में फैलने लगी। जब ये मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कानों तक पहुंची तो उन्होंने सभी लोगों को संबोधित करते हुए फरमाया, ए मदीना के लोगों, क्या तुम ये विश्वास नहीं रखते कि अल्लाह अपने बंदों के लिए चमत्कारी व्यवस्थाएं कर सकता है? अगर अल्लाह ने मेराज की रात मुझे जन्नत तक पहुंचा दिया तो क्या वह मेरी बेटी के लिए जन्नत से खाना नहीं भेज सकता? फिर उन्होंने कहा, मेरी बेटी फातिमा जन्नत की औरतों की सरदार है। अल्लाह ने उसे जो सम्मान दिया है वह अतुलनीय है। ये घटना उसी सम्मान का एक प्रमाण है। इसके बाद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह अत-तलाक की एक आयत तिलावत की, जिसका है, जो व्यक्ति तकवा अल्लाह का डर अपनाता है, अल्लाह उसे ऐसी जगह से रिज़्क अता करता है जिसकी वह कल्पना भी नहीं कर सकता। ये सुनकर हर कोई चुप हो गया और सहाबियों का ईमान और भी मजबूत हो गया। जब ये घटना पूरे मदीने में चर्चा का विषय बन गई तो मुनाफिक और काफिर इस पर क्रोधित हो गए। उन्होंने अपने अनुयायियों को बुलाकर कहा, क्या तुम देख रहे हो, मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बेटी को ऐसा सम्मान मिल रहा है जो दुनिया में किसी को नहीं मिला। अगर यह खबर और ज़्यादा फैली तो लोगों का ईमान और मजबूत हो जाएगा और हमारी साजिशें नाकाम हो जाएंगी। तब उनके एक अनुयायी ने पूछा, तो हम क्या करें? उन मुनाफिक और काफिरों ने कहा, लोगों के दिलों में शक डाल दो, उन्हें कहो कि यह तो बस एक कहानी है, शायद फातिमा रज़ियल्लाहु ताला बस कोई सपना देखा होगा। और ये भी कहो कि मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सिर्फ अपनी बेटी की शान बढ़ाने के लिए ऐसा कह रहे हैं, माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। फिर उन्होंने कहा, हमने तो कभी जन्नत का खाना देखा नहीं, यह बस एक मनगढ़ंत कहानी हो सकती है। इसके बाद अगले दिन से ही मुनाफिक और काफिरों का समूह मदीना की गलियों में घर घर जाकर यह प्रचार करने लगा कि यह सब एक झूठी कहानी है। धीरे धीरे वे कुछ सहाबियों के पास भी पहुंचे और कहने लगे, सुनो भाइयों, तुम्हें धोखा दिया जा रहा है। यह कोई सच्ची घटना नहीं है बल्कि एक मनगढ़ंत कहानी है। लेकिन सहाबियों ने जवाब दिया, जिस अल्लाह ने हमारे लिए कुरान नाजिल किया, क्या वह जन्नत से खाना नहीं भेज सकता? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के प्रिय रसूल हैं, वे कभी झूठ नहीं बोलते, हक है। ये सुनकर बे मुनाफिक और काफिर साहबियों के मजबूत ईमान के सामने हार गए। इस तरह यह बहस पूरे मदीने में फैलती चली गई। इस घटना के बाद एक रात हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा धीरे धीरे अपने कमरे में गईं। लंबे समय तक अल्लाह की इबादत की और आंखों से आंसू बहाती रहीं। मैं मन ही मन में सोच रही थी, अल्लाह ने मुझे ये चमत्कारी इनाम क्यों दिया? मुझे तो दुनिया से कुछ नहीं चाहिए, मेरी सिर्फ एक ही तमन्ना है, अल्लाह हमें सभी को जन्नत में एक साथ रखे। फिर उन्होंने अल्लाह से दुआ की, ऐ अल्लाह, तूने मुझे वह सम्मान दिया है जिसकी मैं हकदार नहीं
تو نے مجھے جنت کا کھانا دے کر یہ دکھا دیا کہ دنیا کی تنگی کوئی معنی نہیں رکھتی۔ اگر تو راضی ہو میں تو تیری ایک ادنا سی بندی ہوں، تو میرے بچوں کی حفاظت کر، میرے شوہر کو برکتوں سے نواز اور میرے ابا کو جنت کے سب سے اونچے مقام پر پہنچا۔ اگلی صبح پورے مدینے میں ہلچل مچ گئی جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھٹنا کے بارے میں پتہ چلا تو ترنت نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچے اور بولے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، یہ گھٹنا ہمارے لیے بہت بڑی نشانی ہے، اس نے ہمارے ایمان کو اور مضبوط کر دیا ہے۔ تب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، کیا ہم اس کھانے کا کوئی حصہ دیکھ سکتے ہیں؟ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے اور فرمایا، اے عمر، یہ وہ انعام ہے جسے اللہ سے صرف اسی کو دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے، لیکن یہ کیول کھانے کی بات نہیں ہے بلکہ یہ ایک مہان سبق ہے۔ یہ سن کر صحابیوں کے دل سکون سے بھر گئے۔ اس کے بعد حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچے اور وہ جانتے تھے کہ ان کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف ان کی سنتان نہیں بلکہ اسلام کی ایک مہان مثال ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ بولے، اے میرے جگر کے ٹکڑے، فاطمہ، تم جنت کی عورتوں کی سردار ہو اور یہ کھانا تمہاری عزت کا ایک ثبوت ہے۔ یہ سن کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر جھکا کر بنمرتا سے بولی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں تو بس ایک کمزور بندی ہوں، یہ سمان صرف اور صرف اللہ کی رحمت سے ہے۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سنتشٹ واو سے فرمایا، ہاں لیکن اللہ اپنی پیارے بندوں کو ہی یہ رحمت دیتا ہے۔ تم نے صبر کیا، تم نے تقویٰ پرہیزگاری اپنایا اور اسی وجہ سے اللہ نے تمہیں جنت کے کھانے سے نوازا۔ یہ چھڑ ایک ادبھت آتمک سکون سے بھرا تھا۔ پھر حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اور دیکھ کر بولے، میں قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں کہ تمہارے دل میں جو مکمل ایمان ہے وہ ہم سب کے لیے ایک آدرش ہے۔ یہ سن کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آنسو پوچھے اور ہلکی مسکان کے ساتھ بولی، ہم سب ایک دن جنت میں اسی کھانے کا لطف اٹھائیں گے انشاءاللہ۔ تب محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی، اے اللہ، تو میری فاطمہ، میری علی، میرے حسن اور میرے حسین اور میری امت کو جنت کے بہترین انعاموں سے نواز۔ اس کے بعد حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہاں سے روانہ ہو گئے۔ آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، شیئر کریں اور ایسی ویڈیو کے لیے سبسکرائب کریں۔